بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ، بہادر اور نیک پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ وقت کا بادشاہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ بادشاہ بھی تھے، تو ایک بادشاہ کی طرح دربار میں بھی بیٹھتے تھے، لوگوں کے مقدمات سنتے اور ان کے فیصلے فرما دیا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی مقدمے کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی آپ کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے ایک چرواہا تھا جس کی ملکیت میں کم و بیش 100 بکریوں کا ذکر ہوا ہے، جبکہ دوسرا شخص ایک کسان تھا۔ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں باری باری اپنا مسئلہ سنانے کو کہا گیا۔ کسان کہنے لگا، جناب میں کاشتکار ہوں، میں نے دن رات کی سخت محنت سے فصل اگائی تھی، وہ پک کر تیار ہونے ہی والی تھی کہ کل رات اس آدمی کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے میری فصل کھا لی ہے، وہ میرا کل سرمایہ تھا، اب میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے تو فاقوں میں مر جائیں گے۔ چرواہا خاموش کھڑا رہا، کیونکہ کسان کا کہنا تھا کہ اس نے خود ان کو آنے دیا، تبھی وہ ساری فصل کھا گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا۔ انہوں نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد کہا کہ چرواہے کی ساری بکریاں کسان کو دے دی جائیں، تاکہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا ان سے گزارا کر سکے۔ مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ دونوں فریقین حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ ابھی وہ دونوں محل کے اندر ہی تھے کہ ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے معاملے کو جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے دریافت کیا، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کسان نے سارا فیصلہ سنا دیا اور ساتھ کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے چرواہے کی ساری بکریاں مجھے دے دی ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، میں اس مقدمے کا فیصلہ بہتر کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ بتائیے مجھے کیا تجویز ہے آپ کے پاس، جس کی بنا پر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ مجھ سے اچھا ہوتا؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد اور ایک نبی ہونے کا واسطہ دیا تھا کہ وہ انہیں اپنی تجویز بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، بابا جان، اگر میں اس مقدمے کا فیصلہ کرتا تو یہ کرتا کہ چرواہے کی بکریاں کسان کے حوالے کر دیتا اور کسان کا کھیت چرواہے کو دے دیتا۔ اس سے یہ ہوتا کہ چرواہا کسان کے کھیت میں فصل اگاتا، اس میں بیج بوتا اور اس پر وہ محنت کرتا، اور جب وہ اتنی فصل ہو جاتی جتنی اس کی بکریوں نے کھائی تھی تو وہ فصل کسان کے حوالے کر دی جاتی اور بکریاں چرواہے کے حوالے کر دی جاتی، لیکن جب تک فصل دوبارہ تیار ہو بکریاں کسان کے پاس رہیں گی، تاکہ وہ اور اس کے بچے اس کے دودھ اور گوشت سے فائدہ حاصل کریں۔ اس سے دونوں کے لیے انصاف ہو جاتا۔ اور پہلے والا فیصلہ کچھ یوں ہے کہ کسان دوبارہ محنت کر کے فصل اگا لیتا اور بکریاں بھی اسے مل جاتی، تو اس کا تو دگنا نفع ہو جائے گا، فصل بھی اس کی ہو جائے گی اور بکریاں بھی اس کی ہوں گی۔ اس طرح دونوں کے حق میں بہتر ہوگا کہ جب فصل اتنی ہو جائے جتنی تھی تو بکریاں اس کے اصل مالک کو لوٹا دی جائیں، تاکہ اس کا بھی گزر بسر ہو جائے۔ کیونکہ یہ فیصلہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ سلیمان، جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہی بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، یہ فہم ہم نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا جبکہ ان کی عمر مبارک صرف 11 برس تھی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی جو بھی صرف نبی پر نازل ہونی تھی۔ ان کے بیٹے پر الہام وحی کی صورت میں نازل ہوئی، چونکہ وہ بھی بعد میں نبی ہونے والے تھے۔
بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کا نزول اپنے نبیوں سے منسلک افراد میں بھی الہامی وحی کی صورت میں بھی کر دیا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے لیے اذان کا طریقہ حضرت عبداللہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں بتایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سنا تو فرمایا، عبداللہ تم نے بالکل سچا خواب دیکھا ہے، بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے قرآن پاک کو ہم تک بھیجا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔